شکر ہے جی، آپ سنائیں ٹھیک ہے جی، خیریت ہے؟ جی جی شکر اللہ کا سر۔ اچھا فیاض صاحب، اب جو ہماری لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، سوری، کیونکہ اس کے بعد ہماری ایک اور آن لائن میٹنگ ہے، تو ہم ذرا پوائنٹ کے اوپر ہی بات کر لیں گے کہ کیا ہے۔ اگر عابد صاحب ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاتے ہیں کلاس سے، تاکہ ان کے بھی ویوز کو شیئر کیا جا سکے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کل ہی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی ہے، اور کل ڈسٹریبیوشن کرتے ہی بڑا اچھا مجھے لگا۔ سو دس از واٹ وی وانٹ دیٹ، کہ دیکھیں جب بچوں کو یونیفارم جاتے ہیں نا، تو ان کے پیرنٹس اتنی خوشی میں ان کو بہت جلدی سی کے بہت جلدی سی کے دے دیتی ہیں کہ یہ وہ خوشی ہے جو کہ اصل میں ہم پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے اندر میں بھی خوشی آتی ہے، ان کے پیرنٹس میں بھی یہ خوشی آتی ہے کہ ہاں یار، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے۔ پھر بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہی گرلز جو کہ وداؤٹ یونیفارم آ رہی تھیں، اب جب وہ ڈیلی اپنا صبح ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ، کہ ہم نے ویسے بھی گرلز ذرا ہوتی ہیں پازیٹیو، وہ بڑی کپڑے اپنے اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے آتی ہیں اسکول وغیرہ میں، تو وہ نئے کپڑے پہن کے آئیں گی تو ان کو ایک اور پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ ملے گی۔ تو عابد صاحب آپ اگر شیئر کر سکیں جو آپ نے ابھی امپلیمنٹ کیا تھا، اس کو اگر آپ شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر عابد صاحب۔ جی عابد صاحب آپ بول سکتے ہیں۔ عابد صاحب آپ کا مائک جو ہے نا وہ کلوز ہے۔ عابد صاحب آپ کا مائک، آواز نہیں آپ کی آ رہی، آپ کا مائک چیک کر لیں، آپ کا مائک کلوز ہے۔ السلام علیکم، اب آواز آ رہی ہے جی سر؟ جی آپ بولیے۔ ہاں جی، ہاں جی، کیا حال ہے سر؟ آپ ٹھیک ہیں سارے؟ جی ٹھیک ٹھاک سر، الحمدللہ۔ کیا حال ہے عابد صاحب، خیریت ہے؟ الحمدللہ سر، اللہ کی رحمت ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ ہمیں یونیفارم سے بہت پہلے مل گئی تھیں۔ ہم نے ٹی ایس پی کے ساتھ ہم نے شروعات کی تھی لاسٹ ایئر میں، اپریل میں، اور ہمیں بوائز کی یونیفارم 6 ماہ بعد ملی تھیں، اور گرلز کی یونیفارم ہمیں مارچ میں مل گئی تھیں، مارچ کے اینڈ میں۔ اور ہم نے ڈپٹی صاحب، ڈی او صاحب اور اے ای او صاحب کو انوائٹ کیا ہوا تھا اپنے اسکول میں۔ تو صحیح۔ یہاں پہ راجن پور میں نا، انہوں نے، ہمارا اسکول تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا ہے سٹی سے، تقریباً 26 کلومیٹر سائڈ پہ، مین سٹی سے 2 منٹ۔ تو یہاں پہ نا وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ ہم نے کافی دفعہ ان کو ریکویسٹ کی ہے، اے ای او صاحب تو آتے رہتے ہیں منتھ میں 2 دفعہ، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس دفعہ کوئی بڑی اتھارٹی آئیں جن سے ہم یونیفارم ڈسٹریبیوٹ کروائیں۔ تو صحیح ہمیں ہے۔ نا 1 مہینہ یونیفارم رکھنی بھی پڑی ہے، لیکن بچوں کا بار بار اصرار تھا، سر ہماری یونیفارمز آئی ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ اور ٹی ایس پی کی طرف سے بھی 1 2 دفعہ میسج آئے ہیں کہ آپ یونیفارمز دے دیں۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم نے 1 2 یونیفارمز ایکسٹرا بنا کے رکھ لی ہیں، کہ جیسی اگر کوئی اتھارٹی کو، کیونکہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا، انہوں نے رسپانس تو دینا ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم وہ بھی ایکٹیویٹی کریں گے، جس کے لیے ہم نے یہ پینافلیکس ہمیں یہ تحریک شعور پاکستان کی طرف سے ملا تھا کہ ہم راجن پور میں کہیں ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہم مطلب ہے کہ ساتھ پبلیکیشن آپ کی بھی ساتھ دکھائیں گے۔ تو عابد صاحب آپ ہمارے ذرا پاس ابھی تک کوئی، بچوں کا امپیکٹ بتا دیں کہ آفٹر ریسیونگ دا یونیفارم واٹ از دا امپیکٹ آف دا چلڈرن آن دا چلڈرن، اور پھر وہ کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن میں کیا انتھوزیزم آیا ہے۔ ہاں جی جی، میں اب کم ٹو دا پوائنٹ آ رہا ہوں سر۔ ہم نے یونیفارمز آج سے تقریباً 3 دن پہلے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے اور میں نے گروپ میں تصویریں بھیج دی ہیں کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں۔ تو ایک دن ہم نے دی ہیں، اگلے دن بچے کوئی تقریباً 8 سے 9 بچے یونیفارمز نیو پہن کے آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ باقی بچوں کی یونیفارمز کی طرح، انہوں نے کہا سر ہماری سل گئی ہیں، امی نے کہا ہے کل چھٹی ہے، نئے دن پہن کے جانا۔ تو انہوں نے تمام بچوں کو کہا کہ آپ نے 2 مئی کو ساروں نے پہن کے آنا ہے۔ آج ہر بچے کے ساتھ، جو ہماری فیمیل لڑکی ہیں ان کے ساتھ ایک ایک بچی ساتھ آئی تھی۔ میں اگر وہ نیو آپ کو انرولمنٹ دکھاؤں تو آج میں نے 6 نئے داخلے کیے ہیں، اور بچوں نے کہا ہے کہ ہمیں، امی کہہ رہی ہے کہ ان بچوں کو بھی یونیفارم دے دیں اور ان کو اپنے اسکول داخل کریں۔ اور بچے ماشاءاللہ صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ بچے 6 6 دن تک ایک سوٹ پہنتے ہیں، اب ان کو یونیفارم مل گئی ہیں۔ آج ہمارے اسکول بہت پیارا لگ رہا ہے۔ میں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں صبح، کچھ ویڈیوز بچوں کی میں نے گیمز کرائی ہیں، تو پھولوں میں بچے جو ہے نا ایک ہی یونیفارم ہے، تو ہمارے اسکول کا ڈیکوریشن ماحول، ڈیکوریٹڈ ماحول جو ہو گیا، بچوں کا انوائرمنٹ ہو گیا، اس میں بہت فرق آیا ہے، بچوں کی نیٹنس میں بہت فرق آیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچے پور جوش ہیں کہ ہمیں یونیفارمز مل گئی ہیں۔ ایک دوسرے سے بڑھ کے مطلب ہے کہ وہ خوبصورت بننے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے صبح یونیفارمز بھی بھیجی ہیں، اور ہم نے 6 نئے داخلے کیے، ہمیں 6 نئے ایڈمیشن ملے ہیں بچوں کے۔ ماشاء
माशाल्लाह सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने से। जी माशाल्लाह। सर ये मेरे ख्याल में 30 घंटों का टाइम दिया है, बच्चों ने यूनिफॉर्म सिलवा के स्कूल भी लिया है। हमने 1 माह रखी है, बच्चों के हाथ में हमने 48 घंटों में दी, 48 घंटों में बच्चे वो यूनिफॉर्म पहन के आ गए हैं स्कूल में। सर देखें वो इतना मोटिवेशन हुई, हम तो हैरान हो गए। मैंने सुबह किया कि हम इतना हैरान है, हमने इतना लेट क्यों किया है बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म हमें बहुत पहले दे जानी चाहिए थी। सर ये वो चीज़ है और जो कि हम कह रहे थे कि ये वो मोटिवेशन है और ये वो एंथुसियाज्म है जिससे एजुकेशन रेवोल्यूशन आएगा। इससे बच्चे और बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को तालीम इल्म की तरफ ले जाएंगे और इसी चीज़ से एक्चुअली राजनपुर उठेगा। ये है वो एजुकेशन। प्लीज़ कैरी ऑन करें, आप बड़ी अच्छी बातें कह रही हैं। हमने वालिदैन को एक मोटिवेशन के लिए हमने किया था कि भाई जिस बच्चे को हमने बच्ची को देनी है ना, उसका पेरेंट्स साथ है या मदर या है, वो साथ आएगा तो हम यूनिफॉर्म देंगे, वरना हम नहीं देंगे, ताकि माँ बाप को पता लगे कि यूनिफॉर्म्स कहाँ से आ रही हैं। तो हमारी यहाँ पर उस दिन स्कूल में हमने कोशिश की है कि पेरेंट्स स्पीच भी डालें। लास्ट टाइम हमने बॉयज़ की भी डाली थी, तो इस दफ़ा भी हमने कुछ कलेक्ट किया था पेरेंट्स का। और पेरेंट्स काफ़ी शय होते हैं, वो वीडियो पे नहीं आते बाजू का, तो हमने कहा चलें पिक्चर बनवा लें। तो जिन्होंने पिक्चर अलाउ की, हमने उनको बच्चों के साथ पिक्चर्स बनवा दी, लेकिन हमने पेरेंट्स के हाथ में यूनिफॉर्म दिए, के हाथ में नहीं दी, ताकि पेरेंट्स को मोटिवेशन मिले कि भाई इस स्कूल में यूनिफॉर्म्स भी दी जा रही हैं। से थैंक्स TSP भी किया, तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ, पेरेंट्स ने ज़्यादा ही फ़ौरन सिलवा दिया उनको। जी फयाज साहब, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी तो सर। आप कर दें। फयाज साहब, फयाज साहब आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर लें, फिर उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं कि क्या बात डिस्कस करनी है। जी सर। एक चीज़ सर मैं मज़ीद शेयर करना चाहूँगा। जी प्लीज़। हमारे जी, जी, बच्चों जी। में ना यूनिफॉर्म्स देने से एक तो हमारी अटेंडेंस में फ़र्क आया है बहुत सारा। जो हमारे स्कूल में 45 गर्ल्स हैं और आज हमारे स्कूल में 53 गर्ल्स हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे स्कूल में 45 गर्ल्स एट अ टाइम प्रेजेंट हो, कभी 36, कभी 32, कभी 31। आज की डेट में हमारे स्कूल में 53 गर्ल्स हैं, मतलब है कि इनरोलमेंट से भी ऊपर आ गई हैं गर्ल्स। और एक तो मतलब ये एजुकेशन रेवोल्यूशन में अगर आप देखते हैं तो हमारे स्कूल में एक ये अटेंडेंस बहाल हुई है। दूसरा, बच्चों में एक प्रॉपर एक पढ़ने की एक वो सलीका और तमीज़ आ रही है कि क्यों यूनिफॉर्म्स में ना बच्चे नीचे नहीं बैठ रहे, मतलब है कि अपनी यूनिफॉर्म्स को नीट रखने की कोशिश करें कि नई यूनिफॉर्म है, मैं नीचे मट्टी में ना बैठूं। तो वो एक दूसरे से ना एक वो मैंने कहा कि ये मुकाबला लगेगा कि जिसकी यूनिफॉर्म 1 माह तक साफ सुथरी रहेगी हम उसको शूज़ देंगे, मतलब स्कूल की तरफ से हम अगर परचेज कर सकेंगे तो 3-4 बच्चों को हम देंगे। तो मतलब है कि उन्होंने इतना एक डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट आ रहा है कि मतलब हमें कुछ नहीं कहना पड़ रहा बच्चों को, वो खुद से टीचरें, फीमेल टीचरें बनी हुई हैं हमारी सारी बच्चियां, एक दूसरे को कह रही हैं तुम्हें यहाँ मट्टी लगी हुई है, तुम्हारा दुपट्टा नीचे उतर गया। मतलब ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक दूसरे की ड्रेस की प्रॉपर केयर की। हाँ सर, ये जो चीज़ है मैं ना, ये चीजें वीडियो में नहीं दिखा सकता ना मैं आपको। हाँ, मतलब है कि ये एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ देखने वाले को ही पता लग सकते हैं, सामने वाले बंदे को बताना जरा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी फयाज साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा सर, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आबिद साहब। सारे वे आवाज़ आ रहा है, लिया साहब आवाज़ बंद करा। अच्छा सर, आबिद साहब की सारी बातें बिल्कुल ठीक है जी, और चूँकि मैं भी इसी एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। जैसे मैंने उधर ग्रुप में भी बात की थी इस बारे में कि हम तो तकरीबन कोई 7वां साल है हमें इस एजुकेशन फील्ड में, और आबिद साहब हमसे दूर भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हमारा एक ही है। हाँ, तहसील का मसला है, हमारी तहसील फिर भी रहने गया, ये तो मेरे ख्याल में राजनपुर में, उधर तो हालात इससे भी बदतर हैं। तो बाकी ये TSP की वजह से तो बहुत बड़ी चेंज आई है, ये यकीन करें। हमने बहुत बड़े टारगेट अचीव किए। हम एक देखें, क्लास का एक होता है डेकोरम, क्लास का डेकोरम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जैसे हमने कलर रूम में मैंने करा रखा है, ये वाइट बोर्ड लगा रखे हैं, ये पहले सारी चीज़ें ये नहीं थी, ये हमने खुद की हैं, आकर फंड यूटिलाइज़ किए। वो NSP के थे पहले, पता नहीं कहाँ पर, पहले फंड भी थोड़े आते थे, फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया। इसी तरह हमें बाद में आकर फील हुआ कि यार ये सारी चीज़ें ठीक है, क्लास का डेकोरम के लिए जो यूनिफॉर्म है, नोटबुक्स है, वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो ये यूनिफॉर्म की जो कमी थी ये हमें बहुत फील हो रही थी, और इस कमी को पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पूरा किया। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, डोनेशन भी बहुत कम है भाई,
اور واقعی بات ہے کہ ٹائم بھی نہیں دے رہے. کل کے لیے بھی میں ایکسٹریملی سوری کرتا ہوں, کل بھی میں نے ٹائم نہیں دیا. تو انشاءاللہ میرے سے تو جو ہوگا میں انشاءاللہ کروں گا. اگر آپ میٹنگ کے لیے کوئی مجھے انوائٹ کریں گے تو میں ڈفرینٹ مراکز میں جا کر میٹنگ بھی کروں گا, اور ایون کہ میں کوئی پروگرام کروں گا انشاءاللہ ڈپٹی ڈی اوز وغیرہ کو. جیسے عابد صاحب نے بات کی نا, اصل مقصد تو ہے بھائی کہ ان کو جو ڈپٹی ڈی اوز وغیرہ ہے, جو ہمارے آفیسرز ہیں, ان تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ بھائی جو آپ نہیں کر سکے, جو آپ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکا, وہ لاہور سے بندہ ایک بیٹھ کر وہ کر رہا ہے. تو آپ اپنے ٹیچرز کو یہ کنوے کریں. آپ میں تو ان کو کہہ دوں گا, میں سیدھا سادہ بندہ ان کو کہہ دیتا ہوں, باتوں باتوں میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ سر کہ کم سے کم دیکھیں, ایک بار ہمارے پاس یہ ڈپٹی صاحب آئے تو میں نے ان سے کہہ دی کہ سر ہم چھوٹا سا پل بنا رہے ہیں, آپ بھی ڈونیشن دیں, کیونکہ ہم ٹیچر دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیتے. تو اس طرح ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے, تاکہ وہ جو ڈپٹی ڈی اوز وغیرہ ہیں یا اے اوز ہیں, وہ خود ٹیچرز کو پابند کریں گے اس میں کہ یار آپ تھوڑا انٹرسٹ دکھائیں کہ یہ تو ہمیں فری آف کاسٹ مل رہی ہے نا, کیوں سمجھے فری آف کاسٹ ہی ہے ہمارے لیے بھائی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اب جیسے گروپ میں ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار مجھے مل جائے اس منتھ, مجھے مل جائے. تو ہم نے اس کو اصل میں آ کر سیٹ کرنا ہے, کسی طرح فنڈنگ کو بھی سیٹ کرنا ہے کہ آپ کتنی فنڈنگ لیں گے, کتنے عرصے کے لیے فنڈنگ لیں گے, کہ ڈونیشن اس کا کتنا ہوگا. وہ اسٹرینتھ کے اوپر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسٹرینتھ کے اوپر آپ کوئی اس طرح خود بیٹھ کر یہ کر لیں کہ یار اگر 100 تک کسی اسکول کی اسٹرینتھ ہے تو اس کے لیے ایم او یو اتنا ہوگا, اور اگر 200 تک ہے یا 150 تک ہے, 250 تک ہے تو اس کا ایم او یو اتنا ہوگا. اور جتنے ٹیچرز ہیں صاحب, جتنے اسٹوڈنٹ کی ریشو بڑھتی ہوگی اس اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایک دو انکریز ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے اسکول میں 4 کا سٹاف ہے, کسی میں 5 کا ہوگا, 6 کا ہوگا, 7 کا ہوگا. اسی طرح ہم اس کو اپروچ کریں کسی طرح کہ وہ جو ہماری فنڈنگ ہے اس کا ایک شیڈول بنائیں, وہ بھی آ جائے. اور پھر جو موٹیویٹ کرنے والی بات ہے تو وہ انشاءاللہ وہ آپ بیریزی میں لگا دیں. مجھے نہیں پتا کہ عابد صاحب ادھر تحصیل میں کس طرح فنڈنگ وغیرہ یہ کلیکٹ کرتے ہیں. ہاں جی, پھر جو آپ کہیں گے انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم چلیں گے. جو آپ ہاں جی سر جی ملک فیض صاحب, میں پلیز ایڈ کروں. جی سر پلیز ہاں جی کر دیں. سر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کی وجہ سے ہمارے آج 100% جو بچے ہیں وہ یونیفارم میں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو یونیفارم جس کو ٹی ایس پی کی طرف سے نہ ملی ہو. ہمارے بچے جتنا بھی انرولمنٹ ہیں, ہماری 100% ہر بچے کو یونیفارم ملی ہے. گورنمنٹ پرائمری عیسیانی جو ہے نا, بستی عیسیانی ہمارے اسکول کا نام ہے, راجن پور میں. یہ واحد اسکول ہوگا جس میں اگر 100 بچے ہیں تو 100 بچوں کو یونیفارم ٹی ایس پی نے دی ہے. ہم نے کسی کو نہیں دی یونیفارم خود سے, اور نہ ہی خود سے بچے نے دی ہے, صرف ٹی ایس پی نے. اور ہمارا کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے جس کو نہ ملی ہو. ہمارے 6 نیو بچیاں آئی ہیں, ہماری کچھ یونیفارم بچ گئی تھی, ہم نے ان کو بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کو یونیفارم دیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹی ایس پی کی بچی ہیں, ہماری کوئی نہیں بچی ہوئی یونیفارم. کچھ ہمارے پاس مطلب جو بچ جاتا ہے نا تھوڑا سا کپڑا, تو ہم انشاءاللہ ان کی کسی نہ کسی طرح پوری کر لیں گے. تو مطلب 100% ہمارا اسکول ٹی ایس پی پہ چل رہا ہے اس ٹائم. اور رہی بات ٹی ایس پی کی, وہ ٹی ایس پی کو نا 2 چیزیں میں نے آلریڈی میسیج میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ ہم سے مطلب ہے کہ ناراض ہو رہے ہیں, وہ صرف اس بات پہ کہ ٹائم فریم نہیں ہے. آپ کے جامپور کے کوئی عمر صاحب ہیں, ان کی میرے پاس اتنا بے تحاشا اسکرین شاٹس آئی ہوئی ہیں کہ سر ٹی ایس پی والے میری بات نہیں سن رہے. میں نے کہا سر جی وہ ایک بندہ ہے, سارے ان کے ساتھ والنٹیئرز ہیں, آپ تھوڑا تعاون آپ کر لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تعاون سے انہوں نے کہا میں تو کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ صبر والا تعاون کریں, دوسرا تعاون تو سارے کر رہے ہیں, آپ ساتھ صبر کریں. لیکن یہ بات ہے کہ وہ عمر صاحب ہیں, ان کا بھی کوئی میٹر کریں کہ مطلب اس طرح کو کوئی میکنزم نکل ہے. میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت اکیلے بندے ہیں, اور صرف راجن پور نہیں, جہاں تک ان کا مطلب ہے کہ وس چل رہا ہے نا, یہ پہنچ رہے ہیں. ان کو کہیں سے بھی آواز آتی ہے یہ رسپانس دیتے ہیں. آپ پورے پاکستان میں ویسے آپ کسی جاننے والے کو کہہ دیں, تھر سے کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب یونیفارم دے رہے ہیں, یہ ان کو بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے, کہ مطلب ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے نا پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پالیسی میں نا تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ایک ٹائم نکال کے ریفریش مائنڈ کے ساتھ ایک پالیسی بنا دیں سر, کہ ہم نئے بندوں کو اور پرانے بندوں کو کس طرح ڈیل کریں. وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں یونیفارم کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں, ہمیں فریم ورک دیں. مجھے اویئرنیس سیشن کے بارے میں کہا گیا, میں نے کہا سر میں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس پورے آنسر ہی نہیں ہے. 6 بندوں کے سامنے اگر یہ کویسچن ہو جائے تو میں کیا آنسر دوں گا, وہ پھر ماحول خراب ہو جائے گا.
जब तक हम इस पॉलिसी को ठीक नहीं करते सर, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आप इसको अपने सोच में डालें ताकि जी इसका सर, सोच से आबिद कुछ साहब, निकले। सर जिस तरह आप कह रहे हैं, मैंने कल परसों वाले दिन पिछली बार जिस तरह डॉक्टर साहब से बात हुई थी ना, तो मैंने इस इशू पर पहले कहा था कि भाई इधर कुछ टीचर्स हैं तो वो साफ ज़रा ग्रुप में डिस्टर्ब करते हैं, मतलब यार मेरे पास नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, मुझे जल्दी मिलना चाहिए, मुझे लेट मिले। तो पहले मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा मशवरा है कि 1-2 महीने लगाकर ये जो डाटा है इसको आप अरेंज करें कि यार किस किस के बंदे के आए हुए हैं, किसका एमओयू हो चुका है, पहले हम उसको क्लियर कर लें। हम साथ साथ फिर सर आगे भी चलते रहेंगे, ये नहीं होगा कि आगे नहीं चलेंगे, आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन सब एक इस तरह ना हो कि 2 महीने बहुत है। ये तो अभी मतलब है कि 1-2 दिन में काम हो सकता है कि पहले हम इसको मतलब है कि कलेक्ट कर लें कि भाई हम बाकियों को कब दे सकते हैं जो रनिंग में है, और नए को फिर उनके बाद हम एक सर को बता दें सर हमने फलां को उसके बाद की डेट दी है। बेशक टाइम फ्रेम ना हो, नंबर हो पड़ा कि अब इस स्कूल का नंबर है। इस तरह की हाँ कोई मैं जी, चाह रहा हूँ ये कि बिल्कुल हमारी हो बहुत जाए कि रनिंग स्कूल वाले भी साथ अटैच हो जाए, और हर स्कूल फिर 2 स्कूल साथ लेके भी आएगा। अच्छा बिल्कुल, मैं यही यही सर चाहता हूँ, डेट, मैं भी यही बिल्कुल। हाँ हाँ, डेट वाला मुतालबा नहीं है हमारा, क्योंकि डेट ये होती है फंड रेजिंग से। टीएसपी को फंड जाएगा तो वो भी यूनिफॉर्म्स लेंगे। अगर अब मैं तो एनजीओ में काम कर चुका हूँ, मैंने 10 साल नौकरी की है एनजीओ में, आई एनजीओ में की है। तो बहुत खूब, बहुत मुझे तो यहाँ तक लगता है कि भाई टीएसपी की फंडिंग जितना ज्यादा जाएगी उतना जल्दी स्कूल जो है ना इनसे अकोमोडेट होंगे। जी मेन मेरा मकसद ये है कि टीएसपी अपना मैकेनिज्म बनाए कि एक लिस्ट बना दे कि भाई इस स्कूल के बाद इस स्कूल की बारी है। आने वाले हाँ स्कूल को जी, कहेंगे ये लिस्ट है, इसके बाद आपका हमने नाम लिख दिया है। जैसे जैसे चेकलिस्ट होती जा रही है, ताकि कोई बंदे की फेडरेशन नहीं होगी, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, ग्रुप हाँ में जी, डिसिप्लिन रहेगा। जी ये बिल्कुल, आप ये अपने आप चैट आप भी बेहतरीन पढ़ बात लें, कर मैं रहे भी हैं। पढ़ ये लूँ। 2 काम हो सकते हैं सर, या तो ये डॉक्टर साहब बैठकर उधर ये खुद अपना डिसीजन करें, मैकेनिज्म बनाकर कि भाई इसका एमओयू अब स्टेट तक आ गया है, क्योंकि कोई ऑनलाइन सिस्टम हो, कोई हाँ आप जी, इसको पुट करें सिस्टम में, वो आपको ऑटोमेटिक डेट शो करे, या फिर ये हमें में लगा दें जी कि सर भाई आप इस तरह ये करें। जी थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया कि एक तो आप आए और आपने काफ़ी अच्छी बातें की, बिकॉज ये डाटा साढ़े का साढ़ा जो है वो हमने इसको पब्लिक करना है, जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो आपने जैसी भी बातें बोली ना, हम बिल्कुल इस पे एग्री हैं, और जो आबिद साहब ने भी बोला, आप यकीन करेंगे अब से 3 माह पहले ये डिसाइड हो चुका था कि तमाम स्कूलों की एक लिस्ट हमारे पास आएगी, और हमने उस लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट हमने उसका नाम रखा था, उस प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ अब से 3 मंथ पहले की, हमने तब कह दिया था। अब सर मसला कहाँ पे आया, जो सबसे बड़ा मसला हमें आया है ना ये सारी कन्फ्यूजन का। आप देखें आबिद साहब को भी मार्च में मिल गए हुए हैं, ठीक है, मार्च में यूनिफॉर्म मिल गए थे। हमने परचेजिंग 1.5-2 माह पहले कर ली थी, और हमने की थी रमज़ान के लिए कि हम इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर सारी हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सर उससे 2 एज हैं। अब आबिद साहब इस बात को समझते हैं क्योंकि इन्होंने एनजीओ में काम किया हुआ है कि जब तक अपने डोनर को दिखाते नहीं है ना, डोनर कभी भी देता नहीं है। आप सिर्फ लेने के एंड पे देखते हैं ना सर, हमें 2 मसले आते हैं। हमने देने वालों के एंड को भी देखना है, और जहाँ से हमने डोनेशन लेना है हमने उनके एंड में। अब क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि मतलब दिस इज़ माई पर्सनल, मतलब ये मेरा बात है कि मैं ना नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि नेगेटिविटी एक्चुअली शैतानियत है। आप जितना भी इसको प्रमोट करोगे ना वो फैलती जाएगी, क्योंकि अब भाइयों में बात हो रही है, हम सब एक दूसरे को बेहतर। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप साहब ने जब मैसेज किया ग्रुप के अंदर, मुझे बाद में लड़के ने वो दिखाया भी कि सर ये जो सारा हम गुस्सा ये दिखा रहे हैं, ये हमें आपसे प्यार है, ताल्लुक है, तो हम इसलिए आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो हमने कहा सर ये सारा आंखों पे, लेकिन जब बात आती है ना काम की, यानी आप तहरीक के लिए जो काम कर रहे हैं, जब तक वो टाइमलाइंस मैच नहीं ना होती, तो यहाँ पे हमारे और बहुत बखेरे हैं। आप यकीन करें, मैंने समी साहब को बोला सर मैं वो वाहिद इंसान हूँ जो सुबह 3 बजे उठता है, 3 बजे से काम करना शुरू करता है, और रात के 10 बजे मुसलसल काम करता है। और जो अभी आबिद साहब ने बिल्कुल ये ठीक बोला कि अगर डॉक्टर साहब को कहीं वो सक्कर थल से भी मैसेज आता है ना, आप यकीन करें हमें थल से इतने मैसेजेस आते हैं, वहाँ से मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हेल्प कर दें, आप हमसे नाराज़ हो। अब डॉक्टर साहब क्या बोले, मतलब शर्म के बारे में वो नहीं बोलते कि यार मैं अभी राजेंद्र को पूरा कर दूँ, मैं तुम्हारी तरफ भी आऊँगा, यानी इनकार वाली बात नहीं है। बट ये है कि ये सब दोस्त ये ज़हन में रखें
کہ یہ ایک ریولوشن ہے, یہ ایک ایسی نئی چیز ہے جو لوگوں کو پہلے تو بات سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو سیریسلی بولوں کہ سمی صاحب جب شروع میں آتے تھے ہمارے ساتھ تو وہ یہاں تک کہتے تھے کہ سر لوگوں کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ ہاں یار ایسے بھی کوئی یونیفارم بانٹتا ہے, یہ کون پاگل انسان ہے جو ایسے یونیفارم بانٹ رہا ہے. مطلب پاکستان سے نا وہ کہ ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہاں سے نا دین, اسلام, سچائی, جو رولز اور ریگولیشن ہے نا وہ اٹھ گئی ہیں, لوگوں کا یقین ختم ہو گیا ہے. تو ابھی تو ہم لوگوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ آیا ہے کہ ہاں یار واقعی یہ ہوتا ہے, دیر سے ہو رہا ہے, ہوتا ہے. اب جو لسٹ کی بات آئی تو لسٹ کی بات یہ تھی کہ ہم نے سمی صاحب کو بولا تھا کہ سر آپ یہ لسٹ بنا دیں, ہم سینڈ کر دیں گے. اس میں یہ ہونا تھا کہ ہمارے پاس جس طرح ابھی یہ ڈاکومنٹریز عابد صاحب نے بنا کے ہمیں سینڈ کی ہے نا, ابھی ہم اس کو پبلک کریں گے, ہمارا ڈونر آ رہا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں بس چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, اس دن بھی میں نے فیاض صاحب سے بھی بات کی تھی, عابد صاحب کو بھی ایڈ کر دوں کہ سر یہاں پر شوز کی کمپنی جو کہ باٹا والی ہیں, ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ اگر ہم ایک گیٹ ٹوگیدر, یا کیونکہ دیکھیں نا ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے, ٹیچرز نا یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمیں وہ ریکوائرمنٹ بھی فلفل کرنی پڑتی ہیں. اگر ہم ایک بہت بڑا گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں ٹیچرز کمیونٹی کو, ان کو جا کے دکھاتے ہیں کہ یار اتنے بندے اس وقت ٹی ایس پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, میں سر آپ کو یقین دلا رہا ہوں ٹی ایس پی باٹا کی طرف سے پورے بچوں کو, راجن پور کے بچوں کو فری آف کاسٹ شوز بھی پرووائڈ کرنے کو تیار ہے. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنتے جائیں, ہم جیسے جیسے بولتے جاتے ہیں نا آپ ویسے کرتے جائیں, کیونکہ اب آپ کو ٹرسٹ تو ہم پر آ گیا ہے نا کہ ہاں یار یہ بندہ واقعی ہمارے بچوں اور پاکستان کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ اس ملک کے اندر ایک ایجوکیشن ریولوشن لے کے آنا چاہتا ہے. اور سر آئے گا, جیسے عابد صاحب کے اسکول میں ریولوشن آ گیا نا, سر ریولوشن سوچ سے آتا ہے, سوچ سے آتا ہے. تو وہ جو ہم نے کپڑے لیے ہیں نا وہ بچوں کی سوچ میں گئے ہیں کہ ایک نئی سوچ آئی ہے, اس سے وہ ریولوشن ہے. تو اب میں ان شارٹ اس کو بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اب ہم یہ کرتے ہیں, یہ جو آپ نے بالکل بولا سر فیاض صاحب, ہم یہاں پر پورا اپنا ڈیجیٹل سسٹم بلڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل سسٹم بلڈ کر رہے ہیں, وہ تقریباً 75% بلڈ ہو گیا. جسٹ ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کر لی ہے, ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اب ہماری ویب سائٹ کے اوپر ساری انرولمنٹ ہوگی, یعنی ایم او یو جتنے بھی سائن ہوں گے ٹیچر ڈائریکٹ ایکسیس اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم جتنے بھی ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے ان کے باقاعدہ, جیسے فیاض صاحب کے ساتھ ابھی بات ہوئی کہ ہم کیا کرتے ہیں ابھی کے لیے, یعنی مئی سے لے کر اور یہ 3 منتھ جو ہیں ہم نے یہ فائنل یہ کرنا ہے کہ ہم نے اویئرنیس کرنی ہے, یعنی ایز مچ ایز پاسبل. صرف اویئرنیس کس بات کی کرنی ہے کہ بھائی میرے اسکول میں یہ ہو گیا ہے, یہ سب کے اسکولوں میں کریں گے, یہ ان کا کرائٹیریا کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میٹنگ میں ڈسکس کر لیں گے نمبر وائز, جو آپ صاحب بھی بول رہے ہیں کہ نمبرز میں کچھ ہمیں پتہ چلے, تو ہم نمبر میں کریں. ابھی جسٹ سر ایک اویئرنیس کمپین چلانی ہے. آپ فائنل یہ ہمیں ان لسٹ کر کے بھیجیں کہ سر میں اتنے اسکولوں کے اندر یا اتنے مرکز کے اندر اس تاریخ تک میں کام کر چکا ہوں گا. سر اس کی ویڈیو, ٹیچر کے کومنٹ اور اویئرنیس کا پورے کا پورا جوڑنا, صرف ابھی ہمیں صرف یہ چاہیے. ایک تو لوگوں تک بات چلی جائے گی, بروشر آپ فیاض صاحب کو بھی مل جائیں گے, عابد صاحب کو بھی ہم سینڈ کر دیں گے. ایون دیٹ سر اف یو ریمبر دیٹ عابد صاحب یہ جو بات تھی یہ مشن اقرا کے ساتھ ہوئی تھی اور ہم نے تب آپ کو بولا تھا سر آج بھی سر عابد صاحب آپ کا پارسل ریڈی پڑا ہوا ہے, آپ کا پارسل ریڈی پڑا ہوا ہے. بٹ وہ جو آپ کا دوبارہ ہمارے ساتھ جڑنا نہیں نہ ہوتا کہ آپ کی کچھ اپنے کام آ جاتے ہیں. سر ایک بات ذہن میں رکھیں, انقلاب جب بھی آئے گا تو قربانی دیے بنا نہیں آئے گا. اگر ڈاکٹر عبیس افضل سندھو یہاں پہ بیٹھ کے اپنے وقت کی, اپنے پیسے کی, اپنی زندگی کی قربانی دے رہے ہیں نا صرف اس قوم کے بچوں کے لیے, تو ہم تو ٹیچر سے کچھ بھی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں تو 500 روپیہ دے دو, ہم نہیں جا کے آئی ایم ایف سے مانگتے. سر میں نے کسی سے قرضہ نہیں لینا, میں نے ان سے لینا ہے, یہاں پہ ڈونر کو دکھانا ہے اور یہاں پہ اس کو پلس کرنا ہے. اور میں یہاں پہ ایک گڈ نیوز کر دوں کہ ہمیں نا کچھ دبئی سے بھی ایسے لوگ جڑنا شروع ہو گئے ہیں جن کو ہمارا کام نظر آنا شروع ہو گیا ہے. صرف کام جب نظر آتا ہے نا تو میں یہ بتا دوں پاکستانی اتنے اچھے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ قوم اٹھے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اوپر آئیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان کو کوئی رہنما نہیں ملتا, کوئی سچا بندہ نہیں ملتا. سارے جو ملتے ہیں وہ کرپشن کر جاتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم فیاض صاحب بات کر رہے تھے کہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں, فیاض صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا سر یہاں پہ ہیرے موجود ہیں, ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے پیسے دینے کو تیار ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمارا پیسہ کسی ایسے بندے کے پاس نہ چلا جائے جو ہمارے پیسے کو کھا جائے یا اس میں کرپشن کر دے یا کچھ ایسا ہو. تو یہ صرف وہ ڈر ہے.
ہم نے اس ڈر کو دور کرنا، اور اس ڈر کو میں نہیں دور کر سکتا سر، آپ دور کریں گے. تو اب ان شارٹ یہ بات ہو گئی کہ عابد صاحب آپ بھی ہمیں کوئی پلان دیں کہ مئی کا یہ پلان ہے سر، میں اتنے اسکولوں میں جاؤں گا، اتنے اسکولوں کی ویڈیوز، ٹیچر کے کمنٹس. ادھر سے آپ فیاض صاحب ہمیں ایک پلان دیں کہ سر یہ میں کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اس کے باقاعدہ ٹارگیٹس رکھیں، ڈیز رکھیں کہ میں ان دنوں کے اندر یہ کام کر لوں گا. تو جو ہی یہ سارا ہو جاتا ہے سر، ہم یہاں پہ بیٹھے بھی کچھ ہائر لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ یار آؤ دیکھو، میں یہ جو 24/7 کی سروس دے رہا ہوں، میں یہاں پہ یہ بھی ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو ملانا، جوڑنا. تو آپ اس طرح کریں. اب آپ اس کو فائنلائز یہ کریں کہ آپ سیٹرڈے تک، ایک سر بات بس میں لاسٹ بات کروں، سیٹرڈے تک ہمیں اس منتھ آف مئی کا ایک پلان دے دیں کہ سر میں اتنے اسکولوں کو وزٹ کر لوں گا، اتنے اسکولوں میں بروشر بھی چلا جائے گا، میں جا کے ان کو آئیڈیا بھی دے آؤں گا کہ ہاں یار یہ ڈونیشن لے رہے ہیں، ابھی وہ ہم فائنل کر لیں گے کہ وہ کیا موڈ آف ڈونیشن ہوگا اور یہ کب تک دیں گے، لیکن یہ دے رہے ہیں. اور آپ سر صرف سب لوگ ان کے سوشل میڈیا پر جڑ جائیں، اور وہ سوشل میڈیا بھی ہمارے بروشر کے اوپر مینشن ہے. صرف آپ نے اتنی اویئرنیس کمپین کرنی ہے. اب سر ہم اس کو لے کے چلیں گے جیسے پراپر ایڈ ایجنسیز اویئرنیس کرتی ہیں نا، ہم ویسے کریں گے. جسٹ پہلے فیز میں یہی ہوگا، اور یہ فیز ایک منتھ کے لیے ہوگا. پھر ہم دوبارہ سب بھائی بیٹھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ ریزلٹس آئے ہیں، ان ریزلٹس کو ہم اس کو سرپلس کیسے کریں گے، اور جو ڈونیشن کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم کر لیں گے. سو یہاں تک ایگری ہیں آپ لوگ؟ بالکل انشاءاللہ. اچھا سر، آپ حکم کریں کہ کتنے سکول میرے ذمہ ہیں؟ سر فیاض صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیں، بیکاز ہم ذرا دور بیٹھے ہیں. عابد صاحب نے بہت اچھی نا کیلکولیشن تو یہ بڑی اچھی کرتی ہیں. آپ ایک کام کریں کہ آپ جتنے آسانی سے مرکز کو ٹچ کر سکتے ہیں آپ خود دیکھ لیں، بیکاز آپ وہاں پر ہیں، آپ کو سارا دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز وہ بندہ جانتا ہے جو نیٹیو ہو وہاں کا. سو آپ وہاں کے نیٹیو ہیں، ہمیں آپ کا ایج یہ ہے کہ آپ نیٹیو ہیں. آپ فائنلائز کر لیں کہ میں نے اتنے اسکولوں میں جانا ہے، لیکن سر ایک پورے آرگنائز وے میں آپ جائیں، آپ ٹیچر سے ملیں، ان کو بروشر دیں، پھر ان سے جو آپ کنورسیشن کر رہے ہیں ان کی ویڈیو بنائیں، پھر ان کے کمنٹ لیں، پھر ان کو بولیں کہ آپ نے جسٹ ان کے سوشل میڈیا پہ جڑنا ہے، بس آپ نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. ہم سیکنڈ ٹائم کال دیں گے تب تمام ٹیچرز کو گیٹ ٹوگیدر کریں گے، اور جو ہمارا ماڈل ہے نا ہم وہ ان کے سامنے تب پیش کریں. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ کیا سر. صاحب آپ جی جی بیٹا. آپ جامپور؟ جی سر. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا میں وہ رجحان سمجھ رہا تھا، سوری. ہمارے ٹوٹل 800 اسکول ہیں نا، پرائمری اسکول ہیں کیا صاحب؟ ہاں جی 800 میں سے آپ یہ جو ہماری اس کی پورٹل پہ ہمارے راجن پور کا پورشن ہے، آپ اس پہ اپنے مرکز نکال لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے سب سے پہلے تو اپنے مرکز کے آپ کے 10 ہیں، 12 اسکول ابھی کچھ بڑھ گئے ہیں نا، 3 اسکول ایڈ ہوئے ہیں ہر مرکز میں. تو آپ پہلے اپنا مرکز کر لیں، اپنے مرکز کی ٹائم لائن دے دیں، باہر کے مرکز کی تو بعد میں دیکھیں گے. پہلے آپ اپنا مرکز ہمیں 2 دن میں کر کے دے دیں، میں بھی اپنا مرکز کر لیتا ہوں، آپ اپنا مرکز کر لیں. سر میرے مرکز میں ہم کر سکتے ہیں پہلے تھے سمی صاحب، وہ سمی صاحب آلریڈی کام جی کر جی چکے ہیں میرے مرکز میں. تو تقریباً میرے مرکز میں جتنے اسکول وہ اچھا ولنگ تھے، تقریباً 7 to 8 جو اسکول ہیں وہ پہلے سے ہی ایفیلیشن انہوں نے کر لی ہے پی ایس پی کے ساتھ. ٹھیک ہو. میرے خیال سے میرے 361 سکول ہیں آپ کی تحصیل کے ساتھ، 361. تو ہاں آپ دیکھ لیں جو اسکول رہ گئے ہوں، آپ کے پاس تو بہت زیادہ رینج ہے، ہمارے پاس کم ہے، جامپور میں زیادہ رینج ہے. تو ہاں جی ہاں جی بالکل. میں اسی یہ ڈاکٹر پہلے صاحب آپ کو میں کہہ رہا تھا، مرکز نکال میں لیں. نے ڈاکٹر صاحب سے جیسے پہلے بات کی تھی اسی رات ہی میں نے ایک دو دوست کو فون کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ سیدھی سی بات ہے کہ اسکول کے ٹائم جو ہے نا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اسکول کے بعد بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، ٹیچر حضرات اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ میں اسی منتھ میں آپ کو 10 سکول تو انشاءاللہ میں کر لوں گا اسی منتھ. میں ویسے آپ کو آئیڈیا ایک دے رہا ہوں کہ آپ ہاں ٹیچر جی سے بات کرنے کی بجائے آپ اے ای او سے بات کریں. آپ جی جی مرکز کے میں انہیں 30 سکولوں سے بات کریں. ہاں جی میں نے ایک ایو سے بات پہلے کر لی تھی جی. دیکھیں 3 اے سے بات کریں. جی جی. تو
یہ ہوگا کہ 3 AEO سے بات کریں گے، اس کا مطلب 30 اسکول آ گئے، ان AEOs کو کہیں کہ آپ ہمیں ایک ایک اسکول دے دیں جہاں میں جا کے ان کو اویئرنیس دے دوں. وہ AEO آپ کو خود میسیج میں پرووائڈ کرے گا کہ آپ اس اسکول چلے جائیں. تو اس ہاں جی سکول سے پھر آگے سلسلہ بڑھتا جائے گا، آپ کا اس مرکز تک، پورے مرکز تک رسائی ہو جائے گی. ٹھیک AEO ہو کو کہتے ہیں اپنا مرکزی سکول دے دیں، آپ کا جو مرکزی سکول کون سا ہے. ہر AEO کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سب سے قریب ترین مرکز میں اچھا سکول کون سا ہے جس کے قریب ترین باقی سکول ہیں. جی بالکل بالکل، میں اسی طرح انشاءاللہ کروں گا. بالکل. تو وہ جو کہہ رہے بتانے کا ہیں مقصد یہ تھا کہ میں انسان ہی کا کام کروں گا، تو یہ انفارمیشن مطلب ہے کہ اس طرح کی ہم کلیکٹ کر کے آپ کو دے سکتے جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صرف سر. مطلب ملک فیض صاحب کو بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں بھی یہی کام کروں گا، ہاں اور ان کو میں صرف سجیسٹ دے رہا ہوں، باقی ان کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. ضرور ہم انشاءاللہ ہم بہترین ہے بہترین ہے. ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ چلیں گے. ہم ایک کولیکٹیولی ڈیسائیڈ کر لیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک مرکز میں وہاں پہ تمام ٹیچرز آ جائیں، چاہے ایک ایک ان کا ہیڈ ٹیچر ہی آ جائے، ہیڈ ٹیچر ہی آ جائے، جتنے ٹیچر آنا چاہیں وہ آ جائیں. آپ ان کو کنوے کر دیں، ان کو بروشر پرووائڈ کر دیں. یہ سارا کام آپ کریں گے، لیکن سارا سر ریکارڈیڈ ہو. یہ کائنڈلی کوشش کیجیے گا کہ سب ریکارڈیڈ ہو اور ان کے کمنٹس بھی ریکارڈ ہوں، تاکہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں تو ایک ریولیوشن کی طرف آئیں. دیٹس آل. یہ ہماری طرف سے اتنا ہی تھا آج کے لیے. اور اگین آپ سب کا بہت شکریہ. اور میری طرف سے جہاں پہ بھی آپ کو استاد ملے نا، ان کو میرا سلام ضرور دیجیے گا، اور ان کو کہیے گا کہ صرف ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلسل پورے پاکستان کے تمام بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی نجات صرف ایجوکیشن میں ہے اور تعلیمی انقلاب کے اندر ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بھی سلوشن نہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، تاکہ ہماری نسلیں آگے ہماری زندگیوں میں وہ جو ہے نا پاکستان کو ایک واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایک عروج پر جو ہے نا ہم اس کو لے جائیں. دیٹس آل. اگین بہت آپ لوگوں کا شکریہ. انشاءاللہ آپ یہ سارا فریم ورک کر کے تو ہمیں سینڈ ضرور کر دیجیے گا ہارڈ فارم میں، تاکہ ہمیں یہاں پہ پتا ہو کہ اب آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور جو ہی آپ ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کریں تو آپ ہمیں سینڈ ضرور کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا سر؟ اوکے. گاڈ ضرور بلیس سر. یو. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. جزاک اللہ. شکریہ سر، شکریہ شکریہ.